الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ آج کے بیان میں ہم امامت کے بارے میں آپ کو کچھ بتائیں گے۔ امامت دو قسم کی ہے، صغرا اور کبرا۔ امامت صغرا امامت نماز ہے، وہ امامت جو نماز میں کی جاتی ہے، اس کا بیان انشاءاللہ کتاب الصلاۃ میں آئے گا۔ اور امام کبرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت مطلقہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت سے مسلمانوں کے تمام امور دینی اور دنیوی میں حسب شرع تصرف عام کا اختیار رکھے اور غیر معصیت میں اس کی اطاعت تمام جہان کے مسلمانوں پر فرض ہو۔ اس امام کے لیے مسلمان آزاد، عاقل، بالغ، قادر، قرشی ہونا شرط ہے۔ ہاشمی علوی معصوم ہونا اس کی شرط نہیں۔ ان کا شرط کرنا روافض کا مذہب ہے، جس سے ان کا یہ مقصد ہے کہ برحق عمرۂ مومنین خلفائے ثلاثہ ابوبکر صدیق و عمر فاروق اور عثمان غنی کو خلافت سے جدا کریں، حالانکہ ان کی خلافتوں پر تمام صحابہ کرام کا اجماع ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت حسنین و کریمین نے ان کی خلافت تسلیم کی، اور علویت کی شرط نے تو مولا علی کو بھی خلیفہ ہونے سے خارج کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ علی کیسے ہو سکتے ہیں؟ رہی عصمت یہ انبیاء اور ملائکہ کا خاصہ ہے، جس کو پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔ امام کا معصوم ہونا روافض کا مذہب ہے۔ محض مستحق امامت ہونا امام ہونے کے لیے کافی نہیں، بلکہ ضروری ہے کہ اہل حل و عقد نے اسے امام مقرر کیا ہو یا امام سابق نے۔ امام کی اطاعت مطلقاً ہر مسلمان پر فرض ہے، جبکہ اس کا حکم شریعت کے خلاف نہ ہو۔ خلاف شریعت میں کسی کی اطاعت نہیں۔ امام ایسا شخص مقرر کیا جائے جو شجاع اور عالم ہو یا علماء کی مدد سے کام کرے۔ عورت اور نابالغ کی امامت جائز نہیں۔ اگر نابالغ کو امام سابق نے امام مقرر کر دیا ہو تو اس کے بلوغ ہونے تک لوگ ایک والی مقرر کریں کہ وہ احکام جاری کرے، اور یہ نابالغ صرف رسمی امام ہوگا اور حقیقتاً اس وقت تک وہ والی امام ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ برحق کو امام مطلق حضرت ابوبکر صدیق، پھر حضرت عمر فاروق، پھر حضرت عثمان غنی، پھر مولا علی رضی اللہ عنہم، پھر 6 مہینے کے لیے امام حسن مجتبی ہوئے۔ ان حضرات کو خلفائے راشدین اور ان کی خلافت کو خلافت راشدہ کہتے ہیں، کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی نیابت کا پورا حق ادا فرمایا۔ بعد انبیاء و مرسلین تمام مخلوقات الہی انس و جن و ملک سے افضل صدیق اکبر ہیں، پھر عمر فاروق، پھر عثمان غنی، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ ایک حدیث جو کہ سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ اور مسند امام احمد میں ہے، جس کو حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا کہ ابو بکر و عمر سامنے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی یہ دونوں سردار ہیں اہل جنت کے، سب بوڑھوں اور جوانوں کے بعد انبیاء مرسلین کے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ابو بکر و عمر بہتر ہیں سب اگلوں پچھلوں کے، اور بہتر ہیں سب آسمان والوں سے، اور بہتر ہیں سب زمین والوں سے، سوا انبیاء و مرسلین علیہ السلام کے۔ افضل کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں زیادہ عزت اور منزلت والا۔ اسی کو کثرت ثواب سے بھی تعبیر کرتے ہیں، نہ کثرت اجر، کہ بارہا مفضول کے لیے ہوتی ہے۔ حدیث میں ہمراہیان سیدنا امام مہدی، یعنی وہ لوگ جو حضرت امام مہدی کے ساتھی ہوں گے، ان کی نسبت آیا ہے کہ ان میں ایک کے لیے 50 کا اجر ہے۔ صحابہ نے عرض کی، ان میں کہ 50 کا یا ہم میں سے 50 کا؟ فرمایا بلکہ تم میں سے 50 کا، تو اجر ان کا زائد ہوا، مگر افضلیت میں وہ صحابہ کے ہمسر نہیں ہو سکتے۔ زیادت درکنار کہاں امام مہدی کی رفاقت اور کہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت۔ ان کی خلافت بر ترتیب فضیلت ہے، یعنی جو عند اللہ کے نزدیک افضل و اعلیٰ و کرم تھا وہی پہلے خلافت پاتا گیا، نہ کہ افضلیت بر ترتیب خلافت، یعنی افضل یہ کہ ملک داری اور ملک گیری میں زیادہ سلیقہ، جیسا کہ آج کل اکثر سنی بننے والے کہتے ہیں۔ یوں ہوتا تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سب سے افضل ہوتے، کہ ان کی خلافت کو فرمایا لم ارا عبقریا یفری فریہ حتی ضرب الناس بیعۃ، اور سنن ترمذی کی روایت ہے، میں نے کسی کو ایسا جوان مرد نہیں دیکھا جو اتنا کام کر سکے،
حتیٰ کہ لوگ ان کے نکالے ہوئے پانی سے سیراب ہو گئے۔ اور صدیق اکبر کی خلافت کو فرمایا ان کے دوران خواب کنویں سے پانی نکالنے میں کمزوری تھی، اللہ انہیں معاف فرمائے۔ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اہل خیر و صلاح ہیں اور عادل، ان کا جب ذکر کیا جائے تو خیری کے ساتھ ہونا فرض ہے۔ کسی صحابی کے ساتھ سوء عقیدت، بدمذہبی و گمراہی اور استحقاق جہنم ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بغض ہے، ایسا شخص رافضی ہے اگرچہ چاروں خلفاء کو مانے اور اپنے آپ کو سنی گئے، مثلا حضرت امیر معاویہ اور ان کے والد ماجد حضرت ابو سفیان اور والدہ ماجدہ حضرت ہند، اسی طرح حضرت سیدنا عمر بن عاص اور حضرت مغیرہ بن شعبہ اور حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ، حتیٰ کہ حضرت حویشی رضی اللہ عنہ جنہوں نے قبل اسلام حضرت حمزہ کو شہید کیا اور بعد اسلام ابخس الناس خبیثت مسلمہ کذاب ملعون کو واصل جہنم کیا۔ وہ خود فرمایا کرتے تھے کہ میں نے خیر الناس اور شر الناس کو قتل کیا۔ ان میں سے کسی کی شان میں گستاخی بڑھ رہا ہے اور اس کا قائل رافضی، اگرچہ حضرات شیخین کی توہین کے مثل نہیں ہو سکتی کہ ان کی توہین بلکہ ان کی خلافت سے انکار ہی فقہائے کرام کے نزدیک کفر ہے۔ کوئی ولی کتنی بڑے مرتبہ کا ہو کسی صحابی کے رتبہ کو نہیں پہنچ سکتا۔ صحابہ کرام کے باہم جو واقعات ہوئے ان میں پڑھنا حرام سخت حرام ہے۔ مسلمانوں کو تو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ سب حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار اور سچے غلام ہیں۔ تمام صحابہ کرام ادنا و اعلیٰ اور ان میں ادنا کوئی نہیں، سب جنتی ہیں۔ وہ جہنم کی بھنک نہ سنیں گے اور ہمیشہ اپنی مانی مرادوں میں رہیں گے۔ محشر کی وہ بڑی گھبراہٹ انہیں غمگین نہ کرے گی، فرشتے ان کا استقبال کریں گے کہ یہ ہے وہ دن جس کا تم سے وعدہ تھا۔ یہ سب مضمون قرآن عظیم کا ارشاد ہے۔ صحابہ کرام انبیاء نہ تھے، فرشتے نہ تھے کہ معصوم ہوں، ان میں بعض کے لیے لغزشیں ہوئی، مگر ان کی کسی بات پر گرفت اللہ اور رسول کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حدید میں جہاں صحابہ کی دو قسمیں فرمائی، مومنین قبل فتح مکہ اور بعد فتح مکہ، اور ان کو ان پر تفصیل دی اور فرما دیا سب سے اللہ نے بھلائی کا وعدہ فرما لیا۔ ساتھ ہی ارشاد فرما دیا اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کرو گے۔ تو جب اس نے ان کے تمام اعمال جان کر حکم فرما دیا کہ ان سب سے ہم جنت بے عذاب و کرامت و ثواب کا وعدہ فرما چکے، تو دوسرے کو کیا حق رہا کہ ان کی کسی بات پر تان کرے؟ یا تان کرنے والا اللہ سے جدا اپنی مستقل حکومت قائم کرنا چاہتا ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ مجتہد تھے، ان کا مجتہد ہونا حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے حدیث صحیح بخاری میں بیان فرمایا ہے، مجتہد سے ثواب و خطا دونوں صادر ہوتے ہیں۔ خطا دو قسم کی، خطا عنادی یہ مجتہد کی شان نہیں، اور خطا اجتہادی یہ مجتہد سے ہوتی ہے، اور اس میں اس پر عند اللہ یعنی اللہ کے نزدیک اصلاً مواخذہ نہیں ہے، مگر احکام دنیا میں وہ دو قسم ہے۔ خطا مقرر کہ اس کے صاحب پر انکار نہ ہوگا کہ وہ خطا اجتہادی ہے جس سے دین میں کوئی فتنہ پیدا نہ ہوتا ہو، جیسے ہمارے نزدیک مقتدی کا ایمان کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا۔ دوسری خطا منکر، یہ وہ خطا اجتہادی ہے جس کے صاحب پر انکار کیا جائے گا کہ اس کی خطا باعث فتنہ ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا حضرت امیر المومنین علی المرضیٰ سے خلاف اسی قسم کی خطا کا تھا، اور فیصلہ وہ جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ مولا علی کی ڈگری اور امیر معاویہ کی مغفرت۔ یہ جو بعض جاہل کہا کرتے ہیں کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت امیر معاویہ کا نام لیا جائے تو ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ نہ کہا جائے، یہ محض باطل اور بے اثر ہے۔ علماء کرام نے صحابہ کے اسماء طیبہ کے ساتھ مطلقاً رضی اللہ عنہ کہنے کا حکم دیا ہے، یہ استثناء کرنا نئی شریعت گھڑنا ہے۔ منہاج نبوت پر خلافت حقہ راشدہ 30 سال رہی کہ سیدنا حضرت امام حسن بقی میں 6 مہینے پر ختم ہو گئی، پھر امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کی خلافت راشدہ ہوئی، اور آخری زمانہ میں حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ عنہ ہوں گے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ قطعی جنتی اور یقیناً آخرت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ عروس ہیں، جو انہیں ایذا دیتا ہے رسول اللہ کو ایذا دیتا ہے، اور حضرت طلحہ و حضرت زبیر تو عشرہ مبشرہ سے ہیں۔ ان صاحبوں سے بھی بمقابلہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ خطا اجتہادی واقع ہوئی، مگر ان سب نے بالآخر رجوع فرمائی۔ عرف شرع میں بغاوت مطلقاً مقابلہ امام برحق کو کہتے ہیں، اور انادن و خواہ اجتہادن ان حضرات پر بوجہ رجوع اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ گروہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ
پر حسب اصطلاح شرع اطلاق فعل باغیہ آیا ہے، مگر اب کہ باغی بمعنی مفسد و معاند تو سرکش ہو گیا اور دشنام سمجھا جاتا ہے، یعنی ابھی اس کو گالی سمجھا جاتا ہے، اس لیے اب کسی صحابی پر اس کا اطلاق جائز نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ محبوب رب العالمین پر معاذ اللہ تہمت ملعونہ افک سے اپنی ناپاک زبان آلودہ کرنے والا یقیناً کافر و مرتد ہے، اور اس کے سوا اور طعن کرنے والا رافضی تبرعی بددین اور جہنمی ہے۔ حضرات حسنین رضی اللہ عنہ یقیناً اعلیٰ درجہ شہداء کرام سے ہے، ان میں کسی کی شہادت کا منکر گمراہ بددین اور خاسر ہے۔ یزید پلید فاسق فاجر مرتکب کبائر تھا معاذ اللہ، اور اس سے اور یہاں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا امام حسین سے کیا نسبت۔ آج کل جو بعض گمراہ کہتے ہیں کہ ہمیں ان کے معاملہ میں کیا دخل، ہمارے وہ بھی شہزادے، ایسا بکنے والا مردود خارجی مستحق جہنم ہے۔ ہاں، یزید کو کافر کہنے اور اس پر لعنت کرنے میں علماء اہل سنت کے 3 قول ہیں، اور ہمارے امام اعظم رضی اللہ عنہ کا مسلک سکوت، یعنی ہم اسے فاسق و فاجر کہنے کے سوا نہ کافر کہیں نہ مسلمان۔ اہل بیت کرام رضی اللہ عنہ مقتدیان اہل سنت ہے، جو ان سے محبت نہ رکھے مردود ملعون خرجی ہے۔ ام المومنین حضرت خدیجہ اور حضرت عائشہ صدیقہ قطعی جنتی ہیں، اور انہیں اور بقیہ بنات مکرمات و ازواج مطہرات کو تمام صحابیات پر فضیلت ہے۔ ان کی طہارت کی گواہی خود قرآن عظیم نے دی ہے۔